عن عتاب بن اسید ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاة القروم انها تخرس كما تخرس النخل ثم تودى زکاتہ زبیبا كما تودى زکاة النخل تمرا رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت عتاب ابن اسید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ، یہ عتاب ابن اسید کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے دن مکہ شریف میں ایمان لائے اور قریش کے بڑے ہی نامور اور بہت ہی باعزت لوگوں میں سے تھے، تو اسی وجہ سے ابھی اسی دن ایمان لائے تھے، لیکن ان کے باوقات اور باعزت ہونے کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مکہ کا گورنر بنایا اور واپس تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، سمجھے؟ یہ عتاب ابن اسید ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ القروم، کرم کا معنی انگور، انگور کی بیل اور انگور، انہا تخرس کما تخرس النخل، فرمایا کہ ان کا اندازہ کیا جائے گا جس طریقے سے کھجور کے درختوں کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ کھجور کے درختوں یعنی مطلب انگور کی بیلیں دیکھ کر کے اندازہ کیا جائے گا کہ کتنی انگور ہوں گے، ہاں؟ پھر جیسے کھجور کے درختوں کو دیکھ کر کے اور ان کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی کھجوریں ہیں۔ ثم تودى زکاتہ زبیبا، اور پھر کشمش و منقے کے طور پر ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جس طرح کھجور کی زکوٰۃ، کھجور کے درختوں کی زکوٰۃ، یہ کھجور کہہ لیجئے، کھجور کی زکوٰۃ جس طرح چھہارے کے طور پہ ادا کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ چھہارا تو اس کو کہتے ہیں جو سوکھی ہوئی کھجور ہوتی ہے، سوکھ جائے، ظاہر ہے جب تر ہے تو اس وقت زیادہ وزنی ہوگی، سوکھ جائے گی وزن کم ہو جائے گا، وزن بھی کم ہو جائے گا، حجم بھی کم ہو جائے گا، سکڑ جائے گی نا۔ ایسے ہی انگور جس وقت تازہ ہے، تر و تازہ، وزن بھی زیادہ، حجم بھی زیادہ، اور جب وہ سوکھ کر کے منقع یا کشمش بن جائے تو وزن بھی کم، حجم بھی کم، تو ایک اندازہ ہی پہلے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنے ہوں گے، ہاں؟ تو اندازہ کرنے والے جو ماہرین ہوتے ہیں، کچھ ہر زمانے میں رہے ہیں، تو وہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس میں مان لیجئے اس وقت فرض کیجئے اس میں 10 من انگور ہوں گے، اور 10 من کے یہ سوکھنے کے بعد ایسا ہے کہ 3 من کم ہو جائے گا، ہاں؟ تو 7 من بچے گا، تو 7 من کی جو ہے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، اس طور پہ۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، امام ترمذی ابو داؤد نے سے روایت کیا۔ وعن سہل بن ابی حسمہ حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے، اذا خرجتم فخذوا وادعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ حضرت سہل ابن ابی حسمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اذا خرجتم، جب تم لوگ اندازہ کرو۔ اندازہ کرنے کا مطلب کیا؟ وہی کھجوروں اور انگوروں کا اندازہ کر کے زکوٰۃ لو، جب فخذو تو زکوٰۃ لو، ودعوا الثلث اور 1/3 وہاں چھوڑ دو، مالک کے پاس جو صاحب نصاب ہے اس کے پاس چھوڑ دو، ہاں؟ فإن لم تدعوا، یعنی مثال کے طور پر اس کی زکوٰۃ فرض کیجئے بنتی ہے 4 من، تو 4 من میں 1 ثلث کتنا ہوگا؟ 1 من، 1 من چھوڑ دو، ہاں؟ نہیں 1 ثلث 1 من نہیں ہوگا، 3 من بنتی ہے، آسانی کے لیے سمجھ لو 3 من بنتی ہے، 1 من چھوڑ دو، 1 ثلث ہوا، 2 من لے جاؤ ساتھ۔ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، تو اگر تہائی نہ چھوڑو تو 1/4 حصہ اس کا چھوڑ دو، ہاں؟ کہ مثلا 3 من ہے، تو اگر تم 100 کلو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہو تو 75 کلو ہی چھوڑ دو،
1/4 ہو جائے گا اس کا، اتنا چھوڑ دو۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے سے روایت کیا۔ کیا مطلب ہے چھوڑ دو کیوں؟ جب زکوٰۃ ہے پوری تو چھوڑ کیوں دے؟ یہ اس لیے چھوڑ دو کہ طریقہ اور عرف یہ تھا وہاں، کھجور کے جو باغات ہوتے تھے اور انگور کے جو باغات ہوتے تھے تو لوگ جزیرۃ العرب میں سفر کیا کرتے تھے، اور سفر میں چونکہ آبادیاں کم تھیں، مسافروں کو یہ ابن السبیل ہوتے تھے، ان کو ضرورت پڑتی تھی کھانے پینے کی، تو کسی کھجور کے باغ کے پاس آئے، رکے تھوڑی سی سستا ہے، یا کسی انگور کے باغ کے پاس آئے تو وہاں ٹھہرے کچھ کہ سستا لیں کچھ، تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو کچھ کھانے پینے کو دیا جاتا تھا۔ تو ہر وقت تو انگور ہے نہیں، جس زمانے انگور کی فصل نہیں ہوتی تھی تو وہاں سوکھے ہوئے منقے اور کشمش، اور کھجور کی فصل نہیں تو یہ چھوارے موجود ہوتے تھے، تو وہی پیش کر دیے جاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا چونکہ یہ ابن السبیل آتے ہیں، ابن السبیل مصارف زکوٰۃ میں سے جی، لہذا زکوٰۃ کا کچھ حصہ وہاں روک رکھو تاکہ مالک اسی زکوٰۃ کے حصے سے ان کی ضیافت کرتا رہے جی، وہ مصرف بھی ہیں زکوٰۃ کے، اس سے ضیافت کرتا رہے، اسے اپنے اصل مال سے نہ دینا پڑے، آپ سمجھے؟ کیونکہ کچھ نہیں چھوڑو گے، سب اٹھا لاؤ گے تو ضیافت تو اسے کرنی ہوگی، اسے اپنے مال سے دینی پڑے گی۔ سرکار نے فرمایا، رحمت للعالمین ہے، امت کا اتنا خیال ہے، دیکھیے جہاں جہاں گنجائش بنتی ہے شرعی تو رحمت کے مطابق حکم دے رہے ہیں۔ چلیے صاحب، عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث عبد اللہ ابن رواحۃ الی یہود فیخرس النخل حین یطیب قبل ان یوکل منہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو یہود کے پاس بھیجتے تھے تو وہ کھجوروں کا اندازہ کرتے تھے، حین یطیب، جس وقت کھجوریں پک جاتی تھی، یطیب اچھی ہو جاتی تھی یعنی پک جاتی تھی، قبل ان یوکل منہ، ان میں سے کھائے جانے سے پہلے وہ اندازہ کرتے تھے، اندازہ کر کے مطلب زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، کیا بنتا ہے، اس کا کتنا حق شرعاً بنتا ہے، وہ تعین کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل 10 ازق زق، رواہ الترمذی، وقال فی اسناده مقال ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کثیر الشیء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں، فی العسل، شہد کے بارے میں فرمایا۔ اصل شہد، شہد بھی عربی ہے، اصل بھی عربی ہے اور شہد کا لفظ یہ بھی عربی ہے، سمجھے؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، قصیدتان رایاتان، جو عربی میں 2 قصیدے انہوں نے حضرت علامہ فضل رسول بدایونی کی شان میں لکھے ہیں۔ پہلا قصیدہ جو ہے رن الحمام ولا شجون البانی یا ما امیلہ ذکر بید البانی، تو اس میں انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے جو دوسرے صفحے پر نیچے ہے، فی کیا ہے، فی شہدہا شہد شہید فاشہدوا انی شہید الشہد یا اخوانی، فی شہدہا شہد شہید فاشہدوا انی شہید الشہد یا اخوانی، شہد کا استعمال کیا ہے عربی میں اسی معنی۔ چلیے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہد کے بارے میں کہ ہر 10 مشکیزے میں 1 مشکیزہ، یہ عشر ہے، ہر 10 مشکیزے میں 1 مشکیزہ۔ یہ تو حنفیہ کے یہ دلیل ہے، حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ اچھا، کیونکہ حنفیہ کے یہاں عشر ہے اس میں،
اور چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شہد میں کچھ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک زکوٰۃ ہے، ما اخرجتہ الارض میں یہ بھی آتا ہے۔ ہاں بھائی شہد جو ہوتا ہے وہ تو کسی نہ کسی زمین کے سے نکلنے والی چیز ہی پہ ہوتا ہے، گویا اس کی پیداوار ہے وہ، ہاں، اور اس لحاظ سے بھی اسی کی پیداوار ہے کہ شہد کی مکھیاں جو رس چوس کے لاتی ہیں وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ زمین کے پیڑ پودوں ہی کا تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا امام اعظم نے اس کو ما اخرجتہ الارض میں شامل فرمایا ہے اور اس کی کہا کہ اس کی زکوٰۃ اسی تفصیل کے اعتبار سے ہے، زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ صاحب امام ترمذی جو ہے وہ خود شافعی ہیں اور یہ صاحب مشکات بھی شافعی ہیں، رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس سے روایت کیا، وقالا فی اسنادہ مقال، کہا کہ اس کی سند میں کلام ہے، ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب کثیر الشیء، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں بہت سی چیز صحیح طور پہ ثابت نہیں، بہت سی چیز، ارے چلیے بہت سی چیز نہیں صحیح ثابت ہے، کچھ ثابت ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی کافی ہے، ہاں ان زینب، اتنا تو ثابت ہے کہ ما اخرجتہ الارض ففیہ العشر، اس عموم میں یہ بھی تو شامل ہے، جب اس عموم میں وہ شامل ہے تو یہ حدیث ضعیف ہی صحیح، یہ اس کی تو مؤید ہو جائے گی، حدیث ضعیف مؤید تو بن سکتی ہے، تو کلام ہوا کرے۔ وعن زینب امرأة عبد اللہ قالت خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ کی زوجہ حضرت زینب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو، ہم خواتین کو خطاب فرمایا، خطبہ دیا، نا سے مراد خواتین، تو ارشاد فرمایا، خطابنا یہ اجمال ہے، تقریر کی سرکار نے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ فقالا، فا تفصیلیہ لا کر کے اسی اجمال کی تفصیل، تو فرمایا یا معاشر النساء، اے گروہ خواتین، اے خواتین کی جماعت، اے گروہ خواتین، تصدقنا، تم لوگ صدقہ کیا کرو، یہ فعل امر ہے، تصدق یتصدقو سے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، تصدقنا، تم لوگ صدقہ کرو، ولو من حلیکن، اگرچہ اپنے زیورات سے، فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن تم لوگ سب سے زیادہ، جہنمیوں میں سب سے زیادہ تو بھی لوگ ہوگی۔ ہاں یہ تو اصل میں زیورات کے تعلق سے عورتیں بڑی بخیل واقع ہوتی ہیں اور وہ اس کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتی ہیں، اس کو دینا کہاں، جان دے دینا گوارا کر لیتی ہیں بعض عورتیں، زیور دینا گوارا نہیں کرتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو ایک تو یہ وجہ ہے، اس لیے سرکار نے خاص طور سے ان کو خطاب کر کے فرمایا۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی سے اسے روایت کیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ زیورات کی بھی زکوٰۃ ہے، ہاں، یہی ہم حنفیہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی کے ہاں تفصیل ہے اس میں کہ اگر زیورات پہننے کے لیے، امام شافعی کا بلکہ تینوں ائمہ کے ہیں کہ اگر زیورات وہ پہننے کے ہیں تو وہ حاجت اصلیہ میں سے، لہذا ان کی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر پہننے کے نہیں ہیں، یوں ہی رکھے ہوئے ہیں یا تجارت کے لیے ہیں تو پھر اموال تجارت میں سے ہیں، ان کی زکوٰۃ ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیورات
یہ زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ ہے، چاہے پہننے کے لیے ہوں یا پہننے کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ جہاں جہاں زیوروں کا ذکر آیا ہے وہاں لفظ عام ہے، جیسے یہ ہے کہ پھر رقت ہاتھو صدقۃ الرقہ، چاندی کی زکوٰۃ دو تو وہاں یہ تو نہیں تفصیل کی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی جو جگہیں آئی ہیں وہاں عام ہے، بات سمجھے؟ قرآن کریم میں خود جو آیت آئی ہے اور جہاں وعید آئی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، یکنزون الذهب والفضة مطلق ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ذهب اور فضہ کی جو تجارت کے لیے ہوں، یہ کوئی تفصیل نہیں ہے، عام ہے وہ۔ تو سیدنا امام اعظم بہت محتاط ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے عموم پہ رکھتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ ان کی ہے۔ ان کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ کی شمار کی جاتی ہے، یہ نہیں۔ رواہ الترمذی۔ اچھا، یہ حدیث بالکل اپنے ظاہر کے لحاظ سے ہم حنفیہ کی مؤید ہے، پتہ نہیں کیسے انہوں نے ذکر کر دیا۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهما سواران من ذهب فقال لهما توديان زكاته قالتا لا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوركم الله بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته رواه الترمذي۔ حضرت عمرو ابن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے عمرو کے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی والد کے والد ہوئے وہ، کہ دو عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، حاضر ہوئیں، جبکہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، تو سرکار نے ان سے فرمایا تودیانی زکاتہ، تم دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے، یعنی اتودیانی۔ قالتا لا، انہوں نے عرض کی نہیں۔ کس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں؟ کنگن، پہننے کے کنگن ہاتھوں میں تھے۔ کیا پتا چلا کہ پہننے کے جو زیورات ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ صور یصور، تصویر، اس کا معنی کنگن پہنانا۔ قالت اللہ، انہوں نے کہا نہیں، یہ میں پسند نہیں کرتی۔ قال فأدیا زکاتہ، تو سرکار نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ کس کی؟ اس کی سونے کی، جو سونے کے کنگن ہے نا، اس سونے کی زکوٰۃ دو۔ زکاتہ میں ضمیر حاکہ مرجع ذہب ہے، سیواران نہیں کہ آپ اعتراض کریں کہ ضمیر واحد مذکر اور مرجع تثنیہ مذکر۔ مرجع سیواران ہے ہی نہیں، ذہب ہے جس کا ذکر ہے، وہ بھی واحد مذکر ہے۔ اچھا صاحب، چونکہ حدیث یہ والی اور اس سے پہلے والی حدیث یہ سب ہم حنفیہ کے مؤید ہیں، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، وہ شافعی ہیں۔ کہتے ہیں وقال هذا حدیث قد روى المصنف بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا او المصنف بن الصباح وابن اللهي، اچھا کہتے ہیں والمصنف ابن الصباح وابن اللهي يضاعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم الشيء۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث ہے جس کو مصنف ابن صباح نے عمرو ابن شعیب سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور مصنف ابن صباح اور ابن لہیہ یہ دونوں حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں۔ ولا یصح فی ھذا الباب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اور اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ صاحب اس کو تو مصنف ابن صباح روایت کرتے ہیں، تو ابن لہیہ اس میں آتے ہیں،
لیکن اس سے پہلے جو حدیث ہم زینبہ امرات عبداللہ قالت خطبنا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس سے بھی تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہننے کے جو زیور ہیں ان میں زکوٰۃ ہے. ہاں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں چلیے یہ ضعیف ہوئی، لیکن وہ تو ضعیف نہیں ہے. ہاں، اور پھر نصوص قرآن و حدیث کا عموم یہ الگ دلیل ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جس طرح خاص یہ دلیل قطعی اور یقینی ہے، ایسے عام جب تک اس میں تخصیص نہ ہو کسی دلیل کی بنیاد پر، عام غیر مخصوصاً الباز ہو تو وہ بھی دلیل قطعی ہے. ہاں، تو اس دلیل سیدنا امام اعظم کی نگاہ بہت مضبوط ہے، اتنی گہری نگاہ ہے. وہ سب سے پہلے ہر دلیل کو اس کے درجے میں رکھتے ہیں. قرآن کریم جو دلیل اول ہے سب سے پہلے اس سے استدلال کرتے ہیں. حدیث تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے نا. سب سے پہلے قرآن سے استدلال کرتے ہیں. قرآن میں اگر انہیں دلیل کوئی مل گئی تو سر آنکھوں پہ، نہیں ملتی ہے حدیث کی طرف آتے ہیں. اب حدیث کوئی ہے اگر قرآن کے عموم کی یا قرآن کی کسی کی معید ہے تو ماشاءاللہ نور علی نور، پھر کیا کہنا. ہاں، اور کیوں نہ ہو. سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دبستان فقہ ہے اور سلسلہ فقہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملتا ہے. یعنی امام اعظم کے شاگرد امام ابراہیم نخعی، شاگرد کریں استاذ امام ابراہیم نخعی، اور ان کے جو استاذ ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت اسود کوفی، اور پھر ان کے جو استاذ ہیں وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود. جی، خود اسی تدیب الراوی میں باب الصحابہ میں ہے ایک روایت حضرت مسروق ابن اجدہ سے، ایک روایت اس میں مذکور ہے کہ سارا علم 6 صحابہ میں منحصر ہو گیا تھا، اور پھر 6 صحابہ کا علم 2 صحابہ میں منحصر ہو گیا. ان 2 صحابہ میں کون ہیں؟ ایک حضرت علی مولا کائنات اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ خود روایت کرتے ہیں، سمجھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دارالخلافہ بھی کوفہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب کوفہ سن 17 ہجری میں بسایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت عمرو بن عاص کو انہوں نے حکم دیا کہ ایران کے قریب میں سرحد پر کوئی ایسا شہر اپنا بسایا جائے تاکہ وہاں سے ان کو کنٹرول کیا جائے، سمجھے. تو کوفہ اور بصرہ یہ بسائے گئے 17 ہجری میں بصرہ، اور 18 میں، اور ایک روایت کے مطابق 17 ہی کے آخر میں کوفہ بسایا گیا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو خود حضرت عمر ابن خطاب نے بھیجا وہاں، سمجھے، اور بھیج کر کے کہا کہ سنو اہل کوفہ، میں عبداللہ ابن مسعود کو کے تعلق سے میں انہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہوں. یعنی میری یہاں اہل مدینہ کو ضرورت ہے، ان کے علم کی ضرورت ہے، لیکن میں تمہاری تعلیم کے لیے ان کو بھیجتا ہوں. تعلیم کے لیے بھیجا وہاں. جی، طبقات ابن سعد میں یہاں تک کہ مذکور ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے باضابطہ وہاں باقاعدہ جو ہے شہر بسایا تھا، اس طور پر کہ 300 اصحاب بیعت رضوان کو وہاں کوفہ میں اتارا. جی، اور صاحب پھر دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر کوفہ ہی کے ہو کے رہ گئے، اور وہی تعلیم و تعلم کا سلسلہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قراء میں کئی قاری کوفہ کے ہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیم وہاں بہت اچھی تھی، سمجھے آپ. ہمارے امام عاصم جو ان کی قرأت عام طور سے چلتی ہے، یہ بھی کوفی ہے. جی، اور صاحب جب ایک موقع پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے آئے یہاں پر، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک میدان میں ان کے استقبال کے لیے باہر آئے. پورا میدان بھر گئے. تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم نے تو
قرآن کے علم سے اس میدان کو بھر دیا. تو سیدنا امام اعظم ہمارے کوفہ کے رہنے والے تھے، ان پر قرآن کا علم سب سے غالب تھا سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر حدیث. سمجھے؟ اس لیے استدلال میں قرآن کو ترجیح دیتے تھے، عمومی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث کمزوری تھی، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جناب. اور یہ یا تو حسد پہ مبنی ہے، اور یا کہ ان کے بارے میں پڑھا نہیں انہوں نے. حدیث کا تو حال ان کا یہ تھا کہ لو کان العلم بالسریہ لتناولہ رجل من ابناء فارس. ہاں، اور ان کے بارے میں خود امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم. ہاں، اور دوسری روایت خود جو مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب کی مجلس میں کسی مسئلے پر بحث ہوتی اور امام صاحب کا اپنا ایک موقف ہوتا دلائل کی روشنی میں، کبھی کبھی ہم لوگ جاتے اور کوفہ کے اور محدثین کے پاس وہاں جا کر کے اور حدیثیں لے کے آتے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ بہت سی حدیثیں جو خود امام صاحب کے موقف کی تائید میں ہوتی، جب ہم لے جا کے امام صاحب کے سامنے پیش کرتے تو کہتے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، جبکہ ان کے موقف پہ معید ہوتی تھی. کہتے اس میں یہ کمی ہے. تو ہم لوگ عرض کرتے کہ حضور آپ کو اتنا سب کہاں سے معلوم ہے؟ تو فرماتے کہ کوفہ میں جتنا علم ہے اس کا وہ سب میرے پاس ہے. ہاں، آپ یہ بتائیے کہ کوفہ میں علم کس چیز کا تھا؟ تو قرآن کا تھا یا حدیث کا تھا؟ فرماتے ہیں جتنا ہے سب اپنے پاس ہے. اور تجربے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم لے کے آتے موافق بھی ہوتا، اور اگر کمی ہوتی تو ایسا نہیں کہ اس کو وہ چھپا لیتے. فرماتے کہ اس میں یہ کمی، اس لیے یہ میری مستدل نہیں ہے. ہاں، اور یہ معاملہ صرف ایسا نہیں کہ امام اعظم کے زمانے میں سب ختم ہو گیا تھا. امام اعظم کے بعد بھی کوفہ حدیث کا علم قرآن کا مرکز رہا. امام بخاری نے خود فرمایا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں کہ 2 بار مصر گیا اور اتنے بار شام گیا، اتنے بار حجاز گیا. سمجھے؟ اور کوفہ و بغداد کتنی بار گیا مجھے شمار نہیں. کیا گلی ڈنڈا کھیلنے جاتے تھے وہاں بخاری کیا کرنے جاتے تھے؟ کوفہ اور بغداد کس لیے جاتے تھے؟ اس لیے کہ علم حدیث وہاں اس کثرت سے تھا کہ امام بخاری جیسے امام حدیث کو، امیر المومنین فی الحدیث کو بھی بار بار وہاں کا سفر کرنا پڑا. اور اتنی قوت حافظہ رکھنے کے بعد انہیں یاد نہیں کہ کتنی بار میں گیا. ہاں، ایسی اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ارے ایسے سے بات کرو جو کچھ جانتا نہ ہو. اور کچھ صاحب کہیں گے کہ ارے وہ تم کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں. ارے 17 کیا، بہت آپ نے کرم فرمایا. اب ایک غیر مقلد ابھی نکلا، اس نے بتایا کہ صرف 3 حدیثیں یاد تھیں. اتنے دن کے بعد اس کو پتہ لگا.